السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ کسی ملک کا بادشاہ تھا، بڑا نامی گرامی۔ اس کی ایک بیٹی تھی نہایت خوبصورت، لیکن وہ جتنی حسین اور جمیل تھی اتنی ہی مغرور تھی اور اپنی مرضی کی مالک تھی۔ بیسیوں بڑے بڑے شہزادے اس سے شادی کرنے کی آرزو لے کر آتے اور ناکام اپنا منہ لے کر چلے جاتے۔ اسے کوئی پسند ہی نہ آتا تھا، کسی کو اپنا جوڑ کا ہی نہیں سمجھتی تھی، اپنے آپ کو اتنا گھمنڈی سمجھتی تھی، ان کی ہنسی اڑاتی تھی اور طرح طرح کے ان کے نام دھر دیتی تھی۔ شہزادی جوان ہو گئی تھی، شادی کرنا ضروری تھا، آخر کب تک کنواری بیٹھی رہتی۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایک دفعہ ہی ہر طرف کے شہزادوں کو بلا لیا جائے اور پھر بھرے جلسے میں شہزادی کو اپنا شوہر انتخاب کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ایسا نکل ہی آئے گا جسے وہ پسند کرے گی۔ چنانچہ ایک بڑا جشن کر کے شادی کے امیدواروں کو بلا لیا جائے۔ جشن کا دن آ ہی گیا، دربار لگا، شہزادے، چمکدار، نواب، زمیندار وغیرہ اپنے اپنے درجے کے مطابق بیٹھے تھے۔ ہر ایک اپنی جگہ خوب بن سنور کر بیٹھا تھا۔ شان اور آن بان دکھانے کا اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہوتا۔ سب ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے۔ جب دربار لگ گیا تو سارے مہمان آ گئے تو شہزادی آئی اور ایک سرائے سے ہر ایک کو خریداری کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، سب ایک ماں باپ آدم حوا کی اولاد ہیں۔ جیسی خدا نے صورتیں بنائی ہیں ویسے ہی تو ہوں گے۔ جگہ جگہ کی شکلیں تھی، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، لمبے بھی، تڑنگے بھی، موٹے بھی، دبلے بھی، اپنے اپنے مزاج کے مطابق۔ کسی کی داڑھی تھی، کوئی داڑھی منڈا تھا۔ اعتراض کا کسی کو کیا حق تھا، جیسے جس ملک کا رواج تھا وہ ایسا تھا۔ لیکن شہزادی اس وقت بھی باز نہ آئی۔ اسے اتنا بھی دھیان نہ آیا کہ بھرے دربار میں تو زبان کو روک کے رکھے اور یہاں تو کسی کا دل نہ دکھائے۔ وہ جس کے پاس سے گزرتی آواز کستی بغیر نہ رہتی، کسی کو بے چکی کا دمبا بنا دیتی، کسی کو اونٹ، کسی کو بانس تو کسی کو الٹا توا۔ لیکن شہزادی نے کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لیا اور الٹی سیدھی باتیں کہہ کر آگے چلتی گئی، غرض یہ کہ اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہتی اور برے برے نام چڑھانے لگی۔ ایک سب سے بڑے شہزادے کے سامنے پہنچی تو خوب ہنسی، ہنستے ہنستے لوٹ گئی۔ اس شہزادے کی داڑھی تھی۔ ادھر شہزادی کا باپ بوڑھے بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یہ حرکتیں پسند نہ آئی، بے حد غصہ آیا۔ بیٹی سے تو کچھ نہ کہا لیکن دل ہی دل میں عہد کر لیا، قسم کھا لی، سزا یہ ہے کہ جو پہلا فقیر میرے دروازے پر آئے گا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا، چاہے یہ راضی ہو یا نہ ہو۔ 2 دن کے بعد ایک چلتا پھرتا سارنگی بجا کر مانگنے کھانے والا فقیر دوڑی پر آ گیا اور محل کے چوراہے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی سارنگی بجانے لگا اور گا بجا کر بیکاریوں کی طرح صدائیں لگانے لگا، دربار سے کچھ فقیر کا بھی بھلا ہو جائے۔ بادشاہ تو پہلے سمجھا تھا کہ کوئی راہگیر یا دھوم ہوگا، یہ آواز سن کر حکم دیا، اندر آ جاؤ۔ فقیر اندر آیا تو نہایت پھٹے حالوں میں تھا، پریشان، داڑھی، سر کے بال الجھے ہوئے، بھیانک صورت، ٹوٹی ہوئی سارنگی ہاتھ میں۔ بادشاہ سارنگی کی طرف اشارہ کر کے، شاہ جی یہ کیا ہے؟ فقیر، مائی باپ، بھیک مانگنے کا ٹھیکرا تو کیا، فقیر بجانا تو کیا، اس کے سہارے سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ بادشاہ، اچھا کچھ سناؤ۔ فقیر نے مالات کی بیگمات اور بادشاہ کے سامنے کئی گیت بجائے اور دعائیں دینے لگا، راج پاٹ سلامت رکھے، فقیر کی جھولی بھر دے۔ بادشاہ، سائیں صاحب تم نے ایسی اچھی سارنگی بجائی ہے کہ جھولی کیا، میں تمہارا جھولا
بھروں گا، ایسی چیز دیتا ہوں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ لو اپنے ہاتھ پھیلاؤ، میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی۔ سارے محل کے لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ کو یہ کیا سوجی، شہزادی بھی وہاں موجود تھی۔ اس پر گویا بجلی سی گر پڑی، لاکھ منت کی، باپ کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ دوسری بیگمات نے ہزار طرح غرض مغروض کی، لیکن نہ شہزادی کے آنسوؤں نے بادشاہ کے دل کو پگھلایا، نہ دوسروں کے کہنے سننے کا اس پر کچھ اثر ہوا۔ بہت زیادہ غورام مچا تو بادشاہ نے سب کو ڈانٹ دیا اور شہزادی سے کہا، میں نے تیری مغرورانہ حرکتوں سے تنگ آ کر عہد کیا تھا کہ آج کے بعد جو پہلا فقیر میرے سامنے آئے گا اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا۔ چنانچہ یہ پہلا فقیر ہے اور میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اسی وقت ملک کے رواج کے مطابق پنڈت، قاضی، پادری، جو کوئی بھی شادی کی مہر لگانے والا تھا طلب کیا گیا اور بادشاہ نے شہزادی کا فقیر سے بیاہ کر دیا۔ ایجاب و قبول۔ پھر جو کچھ ان کے ہاں کا دستور تھا، جب اس سے فراغت پائی اور شہزادی باقاعدہ فقیر کی بیوی ہو گئی تو بادشاہ نے بیٹی سے کہا، مغرور لڑکی، لے اب تیار ہو جا، اب تو پرایا دھن ہے، یہاں تیرے رہنے کا کام نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جا جہاں تجھے یہ لے جائے۔ شہزادی اور فقیر دونوں میاں بیوی پیدل ہی اس وقت محل سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کی بیٹی اور ایک فقیر کے ساتھ جوتیاں چٹکاتی، خاک اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ دھول میں چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر میں ایک گھنے جنگل سے گزرے۔ شہزادی تھک گئی تھی، پوچھنے لگی، یہ جنگل کس کا ہے؟ فقیر، اس جنگل کا مالک شہزادہ رسائل بکرے کی سی داڑھی والا ہے، اگر تم اسے قبول کر لیتی تو آج یہاں کی ملکہ ہوتی اور جدھر چاہے اڑتی بیٹھتی، لیکن اب کون بیٹھنے دے گا؟ شہزادی ٹھنڈا سانس لے کر، کیا میرے نصیب پھوٹے ہیں، کاش میں اس خوفناک داڑھی والے شہزادے سے شادی کر لیتی، یوں ٹھوکر تو نہ کھاتی۔ فقیر چپ ہو گیا۔ آگے چلے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں کھیتی ہو رہی تھی اور چاروں طرف دور دور تک سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ شہزادی، یہ علاقہ کس کا ہے؟ فقیر، یہ سارے لے لہاتے ہوئے باغات، کنویں، کھیت کھلیان اسی رسائل شہزادے کے راج میں ہیں۔ اگر تم اس سے انکار نہ کرتی تو یہ سب چیزیں تمہاری ہو جاتی، جس کنویں سے چاہے پانی پیتی، پھل کھاتی، پھول توڑتی، اور جتنے آدمی یہاں ہیں تمہاری رعایا ہوتے۔ شہزادی، آؤ، میری تقدیر، میرا لکھا، مجھ نبھاگی نے کیوں نہ اس کا پلہ پکڑ لیا، داڑھی والا ہی صحیح شہزادہ تو تھا۔ اب وہ ایک بڑے شہر کے پاس پہنچے۔ فصل کے اوپر سے نیچے مکان نظر آ رہے تھے۔ دروازے پر آنے جانے والوں کی بھیڑ تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اچھی آبادی ہے۔ شہزادی، بڑی رونق کا شہر ہے۔ فقیر، ہاں، یہ شہزادہ رسائل کی راجدھانی ہے، اگر تم اس کو اپنا شوہر بنا لیتی تو اس کے برابر بیٹھ کر یہاں راج کرتی۔ شہزادی، او مجھ سے زیادہ قسمت کا مارا کون ہوگا، آئی دولت کو دھکے دے دیے، میری مت کیوں ماری گئی تھی، میں نے اس رسائل راجہ سے منہ پھیر لیا، کیا پھل پایا؟ فقیر، اب میرے آگے پچھلا رونا کیوں روتی ہو؟ میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا، میرا کام نہیں کہ میں تمہارا دکھڑا سنوں، جب میرے ساتھ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مذہب کے خلاف تم دوسرے مرد کی کس لیے خواہش کرتی ہو؟ کیا میں تم کو اچھا نہیں معلوم ہوتا؟ تم نے مجھ میں کیا کمی دیکھی ہے؟ شہر کے ایک دروازے سے ہو کر دوسرے دروازے کے قریب دونوں ایک چھوٹی جھونپڑی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادی، یہ کیسی گندی سندھی ٹوٹی پھوٹی فقیروں سی کٹھیا ہے، یہ مرغیوں کا دڑبا کس کا ہے؟ فقیر، تمہارا گھر یہی ہے، پہلے اس میں اکیلا رہتا تھا، آج سے ہم دونوں رہا کریں گے۔ شہزادی، اس میں نہ کمرہ ہے، نہ باورچی خانہ، نہ باغ نہ باغیچہ۔ فقیر، کمرہ بھلا، خانوں، باغوں اور باغیچوں سے ہمیں کیا مطلب؟
इसी की संभाल हो जाए तो बहुत है। शहजादी, और तुम्हारे नौकर चाकर बांदी गुलाम कहाँ हैं? फकीर, हमारे हाथ पांव, हमारे नौकर चाकर लोंढी गुलाम हैं। हमें इनके सिवा दूसरे खिदमतगारों की क्या हाजत? शहजादी, तो काम काज कौन करेगा? फकीर, हमारे हाथ पांव, जो काम तुम्हारे हैं वो खुद तुम्हें करने पड़ेंगे। लो, अब बैठो नहीं, ईंधन मौजूद है, आग जलाओ, सामने कुएं से पानी लाओ और खाना तैयार करो। मैं बहुत भूखा हूँ। शहजादी भला आग सुलगाना पकाना कहाँ जानती थी, सटपटा गई। हजार मुसीबत फकीर के जोर जुलम और हाथ बनाने से जैसा बुरा भला पकाया। दाल कच्ची, रोटियां जली हुई, जितना खा सके खा कर दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। आधी रात से ज्यादा तो इसी खड़ाक में गुजर गई थी। शहजादी अभी नींद भर कर भी सोई ना होगी। फकीर ने इसे जगाया और कहा, उठकर घर की सफाई कर, पानी लाओ, मैं नहाऊंगा। और देख दाल खूब घुटी हुई हो, रोटी ना कच्ची रहे ना जलने पाए। शहजादी को जिस तरह हो सका सारे काम करने पड़े। ना करती तो क्या करती, कहाँ जाती, तुम गुजरे। इतने में घर के अंदर खाने पकाने का सामान हो गया। फकीर बीवी से बोला, पहले तो मैं अकेला था, भीख मांग कर भी पेट पाल लेता था, लेकिन अब हम दो हो गए हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं भी भीख मांगूं और तुमसे भी भीख मंगवाऊं, और खाली हाथ पर हाथ रख कर बैठा भी नहीं जाता। कब तक यूं काम चलेगा? बराबर खर्च किए चले जाएं और कमाई ना धेला। तुम क्या चाहते हो कि टोकरियां बननी शुरू कर दूं? फकीर जंगल जाकर झाड़ू की टहनियों का गट्ठा बांध लाया और शहजादी के आगे डाल दिया। पड़ोस में टोकरियों वाले रहते थे। इन्हें देख देख कर बेचारी ने टोकरियां बनाना शुरू कर दी, मगर 2-4 ही रोज में हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां जख्मी हो गई। फकीर, मैं देखता हूँ कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम चरखा तो गालबन आसानी से चला लोगी। गरीब चरखा लेकर बैठी फकीर ने रोड़ा ला दिया। रोड़ा काटना पहला तो अजाब है, फिर तकीले का सीधा रखना, दोनों हाथ बराबर चले। अब कभी माल उतर जाता, अब कभी माला उतर जाती और कभी चढ़ जाती। घड़ी घड़ी तार टूट जाती। एक पूनी भी पूरी नहीं करती थी कि उंगलियां छिड़ गई और इनमें से खून बहने लगा। फकीर तोड़ी चढ़ाकर, मैं तो कुछ और समझा था, तुम तो बिल्कुल निकम्मी निकली, कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मैंने अच्छी कमाई की। अच्छा, अब कोई और धंधा निकालूंगा। ये तो होगा नहीं कि तुमको यूं ही बैठ कर खिलाऊं। गाँव जाकर मिट्टी के बर्तन ले आऊंगा, सिरहियां मटके ठेले ला दूंगा, तुम बाजार में खड़े होकर इन्हें बेचना। शहजादी ठंडा सांस लेकर, अब मेरा ये लिखा पूरा कर दोगे? जब मैं बाजार में खड़ी होंगी, अगर मेरे बाप का कोई नौकर चाकर इधर निकल आया और मुझे इस तरह देखा तो वो क्या कहेगा, मेरी कैसी हंसी उड़ाएगा। फकीर ने शहजादी के कहने पर रूखी सूरत बनाने की जरा परवाह नहीं की, गोया कुछ सुना ही नहीं, और कहने लगा, बस कल मैं ये सारा सामान तुम्हें ला दूंगा, और अगर तुम्हें भूखा नहीं मरना तो सरे बाजार खड़ा होकर बर्तन बेचने पड़ेंगे। सुबह ही फकीर ने बर्तनों का ढेर लगा दिया। मारे बांधे का सौदा था। शहजादी दिल में अंदर ही अंदर रोई, बर्तन लेकर बाजार में जा खड़ी हो गई। अव्वल खूब दुकान पर भीड़ रही। एक खूबसूरत जवान औरत को देखकर जो इधर से गुजरता खड़ा हो जाता। ऐसी अनोखी कुमारी शहर में आ जाए और बांके तरके इसे ना घेरे। रुपया बरसने लगा। जो दाम वो कहती बिला मोहब्बत देते। मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी कैसी, ये तो इसकी मुंह दिखाई थी। शाम तक सारे बर्तन बिक गए। दूसरे दिन फकीर और बहुत से बर्तन ले आया। अब के शहजादी बाजार के एक कोने पर दुकान लगाकर बैठे। देर नहीं हुई थी कि एक शराबी सौदागर घोड़ा बेकाता हुआ आया और शहजादी की दुकान को रौंद कर निकल गया। बर्तन टूटकर ठेकरे बन गए। एक आबखोरा तक ना बचा। शहजादी ईंट का घर मिट्टी देखकर रोने लगी।
رونے کے سوا اور کیا کرتی۔ اس ناگہانی آفت کا اس کے پاس کیا علاج تھا؟ کہنے لگی اب کیا ہوگا، دیکھیے میرا کیا درجہ ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، خدا ہی ہے جو عزت بچائے، لیکن وہاں ٹھیکروں پر بیٹھی کب تک آنسو بہاتی۔ ڈرتی ڈرتی کانپتی کانپتی اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ جو کچھ گزرا تھا فقیر کو سنا دیا۔ فقیر آنکھیں بدل کر بازار کو اپنے بابا کا گھر سمجھ لیا تھا۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تم اس کام کے قابل نہیں ہو، بھلا اس سے زیادہ گدھا پن اور کیا ہوگا کہ بازار کے موڑ پر دکان لگائی، اور دکان بھی لوہے لکڑی کی نہیں، مٹی کے برتنوں کی، جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چورا چور ہو جائے۔ تم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں ہر قسم کے لوگ کی آمد و رفت ہے۔ خیر اب اس رونے جھکنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تم اس قسم کا کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اچھا میں شاہی محل جاتا ہوں، وہاں دریافت کروں گا، شاید باورچی خانے میں کسی کام کرنے والی کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی جگہ خالی ہو اور انہوں نے تمہیں رکھ لیا تو روٹیوں کی کمی نہیں رہے گی، تم باورچی خانے کی جھوٹ جھاٹ سے پیٹ بھر لیا کرنا، اور تمہاری تنخواہ سے میں گزارا کر لوں گا۔ فقیر گیا اور تھوڑی دیر میں شہزادی کو لے جا کر راج محل میں چھوڑ آیا۔ بادشاہ کی بیٹی برتن مانجنے والی بن گئی اور کھانا پکانے والیوں کے ہاتھ کے نیچے برے برے سے اور گندے گندے سے کام کرنے لگی۔ رات کو گھر آنے کی اجازت مل جاتی اور باورچی خانے کے داروغہ ترس کھا کر اور کھانا گھر لے جانے کے لیے ایک آدمی کا کھانا بھی دے دیتے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزر ہونے لگا۔ راج محل میں رہتے اور باورچی خانے کی نوکری کرتے۔ 2-4 ہی دن گزرے ہوں گے، شہزادی نے سنا کہ بادشاہ کا بڑا لڑکا دلہن بیانے جا رہا ہے۔ اس محل کے نیچے سے بارات گزرے گی۔ امیر ہو یا غریب، بوڑھی ہو یا جوان عورت، عام طور پر دولہے کو دیکھنے کی بہت شوقین ہوتی ہے۔ شہزادی کان لگائے بیٹھی رہی، جو ہی باجے بجنے کی آوازیں سنائی دی، باورچی خانے کے باہر والی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی اور بارات کا تماشا دیکھنے لگی۔ گھوڑے دربار کے امیر، وزیر، فوج کے سردار، ملک کے ٹھاکر، زمیندار برق پوشاکیں پہنے دولہا کے ساتھ چل رہے تھے۔ شہزادی کو یہ سما دیکھ کر بہت مالا ہوا۔ اس کے دل پر بڑی چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لے کر آپ ہی آپ بولی، میں نے اپنا نصیب اپنے ہاتھ سے پھوڑ لیا۔ اگر میں غرور نہ کرتی تو اس درجے کو نہ پہنچتی۔ اتنے شہزادے اور نواب زادے آئے تھے، ان میں سے کسی کو پسند کر لیتی۔ اس داڑھی والے شہزادے میں آخر کیا برائی تھی؟ صورت شکل نہ صحیح شہزادہ تو تھا، فقیر کے پلے تو نہ پڑتی۔ میلوں میں اجنبی لونڈیوں کی طرح دوسروں کے آگے پیچھے نہ بھاگتی۔ میرے غرور نے مجھے نیچا دکھایا، اس لیے آج سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ جلوس ابھی جھڑوکیوں کے نیچے ہی تھا کہ باورچی خانے کے داروغہ نے آواز دی۔ شادی کا کھانا تھا، آج اسے بہت سا دیا اور کہا اب یہاں کوئی کام نہیں، اپنے گھر جا کر کھا پی کر سویرے سے آؤ۔ شہزادی کھانا لیے ہوئے گھر جانے کے ارادے سے دروازے پر آئی۔ دروازے پر پہنچی تھی کہ شہزادہ دولہا بنا ہوا سامنے آ گیا۔ اس نے جو ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو آنکھوں میں نور اتر آیا، ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہاں چلی؟ میرے ساتھ آؤ، شادی کے جلسے میں کیا شریک نہیں ہوں گی؟ تم کو میرے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ شہزادی نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو دولہا رسائل شہزادہ تھا۔ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا، لیکن شہزادے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، خوب مضبوط سے پکڑ لیا اور اسے اندر محل میں لے گیا۔ محل پہنچ کر شہزادی کے پاؤں لڑکھڑائے، سر سے کھانے کی سینی گر پڑی اور جو کچھ باورچی خانے سے لائی تھی سب فرش پر بکھر گیا۔ ایسے موقعوں پر دیکھنے والوں کو ہنسی آتی ہے۔ شہزادے کے ساتھ جو لوگ تھے بے تحاشا ہنسنے لگے اور مالک کو جو خوش دیکھا تو
اور بھی تالیاں بجا بجا کر ہنسنے لگے۔ شہزادی پر ہزاروں کھڑکیاں پانی کے شرم کے مارے آنکھیں نہیں اٹھاتی تھی۔ بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں دھر جائے۔ آنکھ بچا کر بھاگی۔ مجھے پہچانا شہزادی؟ شہزادہ مسکرا کر، رسائل یہ تمہارا دیا ہوا خطاب ہے، میں ہی گویا سارنگی والا فقیر ہوں۔ تم بھول گئی مجھ کو تم سے محبت تھی، میں نے روح بنایا اس لیے کہ اس کے سوا تمہارے ہاتھ آنے کا کوئی کارن نہ تھا۔ پھر میں نے داستانہ تم کو ایک چھوٹی سی کٹھیا میں رکھا، تم سے مختلف دکھ دینے والے کام لیے، اور وہ سوار بھی میں ہی ہوں جس نے تمہاری دکان کے سارے برتن توڑ ڈالے تھے۔ اب تم مجھ سے پوچھو کہ ایسے برے برتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیے؟ میں نے جتنی باتیں تمہارے ساتھ کی محض تمہارے ضرور کی بیماری کھولنے کے غرض سے۔ میں جانتا تھا کہ جب تم میرے راج پاٹ کی شریک بنو تو آدمی بن کر تمہارا دماغ بالکل صحیح ہو جائے، تم اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں قدرت کی طرف سے ایک سزا مقرر تھی، تمہیں سدھارنے اور تمہاری عقل ٹھکانے پر لانے کے لیے یہ چند دن کے سبق تھے۔ تم نے جو کھپتیاں دوسروں اور مجھ پر اڑائی تھی وہ حقارت کے برتاؤ کے لیے تھے، اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا چاہیے۔ چنانچہ تم بھٹی میں پڑ کر کندن ہو گئی، غرور کا جھوٹا ملمہ اتر گیا، تم کو عقل آ گئی، سارے غلط گمان، حسن و دولت کے تمام گھمنڈ جاتے رہے، اور خدا کی مہربانی سے وہ وقت آ گیا تم ملکہ کھلاؤ اور اپنی شادی کے جلسے دیکھو۔ اسی وقت محلات کا محتمیم توشے خانے کے دادار کو لے کر حاضر ہوا۔ بڑی بڑی کشتیوں میں قسم قسم کے زیور اور لباس تھے۔ پیش خدمتوں نے شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن بنا دیا۔ شہزادے نے شہزادی کے ماں باپ اور اس کے درباریوں کو بھی بلا رکھا تھا۔ بہلو کے کمرے سے وہ نکل آئے، ہر طرف مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی، خوشی کے شادیانے بجنے لگے، اور شہزادی فقیرنی سے ملکہ بن گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ ایک غریب عورت تھی، اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پنڈتوں اور نجومیوں نے کہا کہ یہ لڑکا بڑی خوش قسمت والا ہے جو 14 برس کی عمر میں بادشاہ ہوگا۔ بادشاہ بھی اس کے گاؤں سے گزرا۔ اس کے آدمیوں نے اس کو یہ خبر پہنچائی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے جو 14 برس کی عمر میں شہزادی سے شادی کرے گا۔ بادشاہ بہت ہی برے دل کا آدمی تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ کہنے لگا، لڑکے کو جس طرح بھی ہو جان سے مار دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر گھومتا گھومتا لڑکے کے گھر جا پہنچا اور اس کے ماں باپ سے کہا کہ یہ لڑکا مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا۔ پہلے تو ماں راضی نہ ہوئی، مگر بادشاہ کے ڈرانے اور دھمکانے کی وجہ سے مجبوراً راضی ہو گئی۔ بادشاہ لڑکے کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور وہاں ایک باکس میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا۔ بادشاہ جس وقت باکس کو دریا میں ڈال رہا تھا، جنگل کی پریاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر پریاں رک گئی۔ پریاں بڑی نیک دل کی تھی، ان کو بے گناہ بچے پر بڑا رحم آیا۔ بادشاہ جب باکس کو دریا میں ڈال کر چلا گیا تو پریوں نے باکس کی حفاظت کرنا شروع کر دی، لوری گاتے ہوئے، اور باکس کو آہستہ آہستہ کھینچتی ہوئی دور تک لے گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑے زمیندار کا مکان تھا۔ اس زمیندار کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس دن زمیندار کی بیوی نہانے آئی تھی۔ اس نے تیرتا ہوا باکس دیکھا تو اپنے آدمیوں کو بھیج کر نکلوایا۔ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی کہ باکس میں ایک بے حد خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے۔ بچے کو پا کر بے حد خوش ہو گئی اور مارے خوشی کے کلیجے سے لگا لیا، منہ چوما اور خوشی خوشی گھر کو چلی آئی۔ گھر پہنچ کر شوہر سے کہا کہ خدا نے اپنی طرف سے مجھ کو یہ بچہ دیا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی، اس کو پالوں گی۔ شوہر بھی بڑا خوش ہوا، منہ مانگی مراد پا گئی۔ زمیندار کی بیوی نے بڑی محنت سے لڑکے کو پالا، ہوتے ہوتے 14 برس کی ہو گئے۔ بچہ جوان ہو کر بہت ہی خوبصورت نکلا۔
زمیندار اور اس کی بیوی دونوں لڑکے کو دیکھتے اور خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے چلتے چلتے بہت دور نکل گیا اور رات ہو گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جا کر دیکھو کہیں کوئی ٹھکانے کی جگہ مل جائے۔ سپاہیوں نے آ کر عرض کیا، یہاں سے تھوڑی دور پر دریا کے کنارے ایک زمیندار کا مکان ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ زمیندار کے مکان جا پہنچا۔ زمیندار نے بڑی عزت کی، خوب کھلایا پلایا۔ جب بادشاہ کھا پی چکا تو اس نے زمیندار سے پوچھا کہ تمہارے کوئی اولاد ہے؟ زمیندار نے اس لڑکے کی طرف جو نزدیک ہی کھڑا تھا اشارہ کر کے کہا کہ میرا اپنا لڑکا تو کوئی نہیں تھا، مگر مجھ کو اللہ نے یہ دولت بھی دے ہی دی، بس اب یہی میرا لڑکا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کو یہ لڑکا کہاں اور کیسے ملا؟ زمیندار نے کہا، آج 14 برس ہو گئے ہیں۔ میری بیوی ایک دن دریا میں نہانے گئی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک باکس بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آدمی بھیج کر باکس نکلوایا، یہ بچہ اسی باکس میں تھا۔ میری بیوی اس بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اپنا لڑکا بنا کر پال لیا۔ ہمارا یہ بچہ اب 14 برس کا ہو گیا ہے اور یہی ہماری پونجی ہے۔ بادشاہ زمیندار کی یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کو اس نے باکس میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا۔ بادشاہ لڑکی کی جان لینے کے لیے نئی ترتیبیں سوچنے لگا۔ آخر ایک ترتیب سوجھ میں آئی۔ بادشاہ نے زمیندار سے پوچھا، کیا تمہارا لڑکا میرا ایک کام کر دے گا؟ زمیندار نے جواب دیا، بڑی خوشی سے حضور۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اپنے لڑکے کو یہ خط دے کر کہو فوراً شاہی محل چلے جاؤ اور رانی کو یہ خط دے دے۔ زمیندار نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ رات کا وقت ہے، راستے میں بہت بڑا جنگل پڑتا ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو کل صبح کو لڑکا چلا جائے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، وہ ابھی اور اسی وقت جائے گا۔ زمیندار نے لڑکے کو خط دیا اور بہت سی دعائیں دے کر اللہ کے سپرد کر دیا۔ لڑکا بڑا ہی بہادر تھا، ماں باپ کا کہنا مانتا تھا، حکم پاتے ہی روانہ ہو گیا۔ لڑکا آدھی رات کے قریب جنگل کے بیچوں بیچ جا پہنچا۔ تھک گیا تھا، نیند آنے لگی، ایک درخت کے نیچے پڑ کر سو گیا۔ لیٹتے ہی وہی پریاں جنہوں نے ان کی جان دریا میں ڈوبنے سے بچائی تھی اس کے پاس جا پہنچی۔ پریوں نے اس کے ہاتھ سے یہ خط لے لیا اور کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لڑکا پہنچے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ پریوں نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ وہ خط رکھ لیا اور دوسرا خط لکھ کر لڑکے کے پاس چھوڑ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لڑکا محل میں داخل ہو اس کو فوراً شاہی لباس پہنانا اور شہزادی سے شادی کر دینا۔ ابھی رات باقی ہی تھی کہ لڑکے کی آنکھ کھل گئی۔ جلدی جلدی چل کر سورج نکلتے ہی محل میں پہنچ گیا اور رانی کو خط دے دیا۔ رانی نے خط میں بادشاہ کا حکم پڑھا تو تعجب سے کبھی خط پڑھتی، کبھی لڑکے کو دیکھتی، بار بار خط کو پڑھتی۔ بادشاہ کا دستخط بھی موجود تھا، شاہی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ رانی کو یقین ہو گیا کہ خط بادشاہ کے ہی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ حکم کے مطابق فوراً لڑکے کو شاہی لباس پہنایا گیا اور شہزادی سے شادی کر دی۔ پریاں بھی اس شادی میں شریک ہوئی۔ آج شاہی محل ہر دن سے زیادہ چمک رہا تھا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی تھی۔ لڑکا شاہی کپڑے پہن کر بہت ہی خوبصورت شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رانی اس شہزادے کو بار بار دیکھتی اور خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ جب شادی کی تمام رسمیں پوری ہو گئی تو پریاں مبارکبادی کے گانے گاتی ہوئی جنگل واپس چلی گئی۔ بادشاہ کو اطمینان تھا کہ لڑکا تو مار ہی ڈالا ہوگا، اس لیے اس نے واپس آنے میں کوئی جلدی نہ کی۔ ایک دن اور شکار میں گزارے، پھر محل کی طرف واپس پلٹا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ راستے میں وہی جنگل پڑا جہاں پریاں رہتی تھی۔ بادشاہ نے یہاں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ گھوڑے درختوں سے باندھ دیے گئے، سپاہی میدان میں پڑ کر سو گئے۔ بادشاہ بھی نرم اور ملائم گدوں پر سو رہا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزری تو پریوں کا جھنڈ آیا۔ ایک پری نے بادشاہ کے پاس جا کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تو ظالم ہے، بے گناہوں کی جان لیا کرتا ہے، جا گھر پر دیکھ کہ خدا اپنے حکم کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ دوسری پری آئی اور یہ بدوا دے کر چلی گئی کہ کل تو مر جائے گا۔
اس کے بعد پریاں ایک ایک سپاہی کے پاس گئی، ان کو سمجھایا کہ ظالم بادشاہ کا حکم ماننا ظلم ہے۔ شاہی محل میں پہنچ کر اس بے رحم بادشاہ کو ختم کر دو اور نئے شہزادی کی اطاعت قبول کرو جو محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ صبح کو بادشاہ سو کر اٹھا، سپاہی بھی اٹھے۔ بادشاہ رات کے خواب سے بڑا پریشان تھا اور ہر سپاہی کے کان میں بھی خواب کی آواز گونج رہی تھی۔ فوراً چلنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ رانی استقبال کے لیے آگے آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے اس لڑکے کو قتل کروا دیا؟ رانی، کس لڑکے کو؟ بادشاہ، جس کو خط دے کر میں نے بھیجا تھا اور اس میں اس کے قتل کا حکم لکھا تھا۔ رانی سن سی ہو گئی، تعجب ہے، آپ نے تو ایک شہزادے کو خط دے کر بھیجا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ شہزادی کی شادی فوراً اس لڑکے سے کر دو۔ بادشاہ غصے سے کانپ گیا، میں نے اسے قتل کرنے کے لیے لکھا تھا، تم نے اس کی شادی کیوں کی؟ رانی، آپ کا خط موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ بادشاہ، لے آؤ۔ رانی نے یہ خط بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ غصے میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ ساری شرارت لڑکے کی ہی ہے، اس کو بلاؤ اور ابھی قتل کرو۔ لڑکا جب قتل کے لیے لایا گیا تو فوج نے دیکھا کہ ایک بے گناہ کا قتل ہو رہا ہے۔ سپاہیوں کو جنگل کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسی لڑکی کو بادشاہ بنائیں گے اور اس ظالم بادشاہ کو قتل کر ڈالیں گے۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج لڑکے کے ساتھ ہو گئی، بادشاہ کو قتل کر ڈالا اور لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے اور شہزادہ بھی اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ کسی ملک میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک پہاڑ کے دامن میں جھوپڑی ڈال رکھی تھی۔ وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی بیوی کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ اس ہسمکھ اور گورے چپٹے بچے کو دیکھ کر ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام موتی رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا موتی سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ماں نے موتیوں کی ایک مالا بھی اس کے گلے میں ڈال دی تھی، جیسے فقیروں کی مالا ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے دور پہاڑوں پر نکل گیا۔ موتی کی ماں نے موتی کو جھولی میں سلا دیا اور خود کپڑے دھونے کے لیے باہر چشمے پر چلی گئی۔ ننھا موتی گھر میں اکیلا رہ گیا۔ موتی کی ماں جب کپڑے دھو رہی تھی تو اچانک گھر سے موتی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ موتی کی ماں بہت گھبرائی اور یہ کہتی ہوئی اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، یا الہی، خیر میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا خاوند مجھے جان سے مار دے گا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کالے رنگ کا رچھ موتی کو دبوچے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ بھی رچھ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی اور شور مچانے لگی، لوگوں میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ۔ رچھ پہاڑوں میں نکل گیا۔ دکھیاری ماں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی اور شور مچاتی رہی، لوگوں میرے بچے کو بچاؤ۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ ادھر سے لکڑہارا بھی اپنے سر پر لکڑیوں کا کٹھا رکھے، کاندھے پر کلاڑی ڈالے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس نے جب اپنی بیوی کی دہائی سنی تو دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک رچھ اس کے لڑکے موتی کو دبوچے بھاگے چلا جا رہا ہے۔ لکڑہارے نے لکڑیوں کا گٹھا وہیں پھینک دیا اور اپنا کلاڑا سنبھال کر اور رچھ کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیا۔ شور و گل سن کر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ وہ بھی سب لکڑہارے کے ساتھ مل کر رچھ کا پیچھا کرنے لگے۔ رچھ نے جب اتنے بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو گھبرا گیا۔ وہ اور تیز دوڑنے لگا۔ سچ پوچھو تو رچھ اب لوگوں کی زد میں آنے ہی والا تھا کہ مگر ننھے موتی کی قسمت بری تھی۔ آگے ایک دریا تھا
دریا پار کرنے کے لیے اس پر ایک ستیر رکھا تھا۔ رچ نے جلدی جلدی اس ستیر پر چل کر دریا پار کر لیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر ستیر کو کھینچ کر دریا میں ڈال دیا اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ جب لوگ دریا کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ستیر دہاڑے کے ساتھ بہہ کر دور نکل گیا تھا۔ اب وہ دریا کو کیسے پار کر سکتے تھے؟ وہ سب وہی کنارے پر کھڑے شور مچا رہے تھے۔ رچ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ اس دریا سے کافی دور ایک غار میں رہتا تھا۔ اس کی ایک مادہ بھی تھی۔ اس کے ہاں آج ہی ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ رچ کی مادہ اپنے بچے کے سوگ میں غم زدہ بیٹھی تھی۔ اتنے میں رچ موتی کو دبوچے غار میں داخل ہوا اور بولا، لو میں تمہارے لیے ایک پیارا سا بچہ لایا ہوں۔ رچنی نے بچے کو دیکھا اور اس کی بھولی بھالی اور پیاری سی صورت دیکھ کر وہ اپنے بچے کا غم بھول گئی۔ اس نے بچے کو گود میں لے لیا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ ایسے چمٹایا جیسے وہ اس کا بچہ ہو۔ اس کے بعد وہ اسے اپنا ہی بچہ سمجھنے لگے اور ماں بن کر اس کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے لگے۔ وہ رچ اس جنگل کا راجا تھا۔ جنگل کے سارے جانور پھولوں، خشک میوے اور شہد کی ڈالیوں کے طوائف لے کر اس کے غار میں آئے۔ رچ اپنے غار کی محل سرا سے شہزادہ موتی کو لے کر باہر نکلا۔ اس نے ریت کو درشن دیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے جانوروں، یہ میرا شہزادہ ہے، میرا ولی عہد، میرے بعد وہ اس جنگل کا راجا بنے گا۔ سارے جانوروں نے خوشی سے نعرے مارے۔ موتی اور بڑا ہونے لگا۔ راجا رچ اور رانی رچنی اسے بڑے چاؤ سے پالتا تھا۔ راجا رچ نے اسے کشتی لڑنا سکھائی۔ کشتی میں تو وہ ایسا طاق ہو گیا تھا کہ ابھی وہ صرف 5 برس ہی کا تھا۔ ہر جانور کو گرا دیتا تھا۔ بندر اور لومڑی کو تو یوں منٹوں میں چٹ کر لیا کرتا تھا۔ وارے میرے بھولو پہلوان، تمہارے کیا کہنے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ جب موتی کشتی لڑنے میں ماہر ہو گیا تو پھر چچا ہرن نے اسے دوڑنے کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ چچا ہرن دوڑ کے تو استاد تھے، مگر جیلا بھی بہت ہونہار نکلا۔ خرگوش کی طرح دوڑتا تھا اور بڑے بڑے دریاؤں کے پاٹ کو چھلانگ لگا کر پار کر لیتا تھا۔ موتی ابھی 8 برس کا تھا کہ راجا رچ بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار پڑا کہ جان کے لالے بڑھ گئے۔ موتی نے راجا کی بہت خدمت کی، جنگل سے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں چن کر لاتا تھا، مگر راجا جی کو آرام نہ آیا، بلکہ اس کی حالت روز روز بگڑتی ہی چلی گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بھیڑیوں کا ایک اچھا خاصا لشکر لے کر راجا رچ کے غار میں آن دھمکا اور لگاتار رچ کو للکارنے لگا، تم بوڑھے ٹھنڈ ہو گئے ہو، اب تم میں وہ پہلے سا دم خم نہیں رہا، لہذا راج گدی چھوڑ دو، اب میں اس جنگل میں راج کروں گا۔ بوڑھے اور بیمار راجا نے بھیڑیے کی آواز سنی تو غصے سے اٹھ کر غار کے دروازے پر آ گیا۔ بھیڑیوں کو حقارت سے دیکھنے لگا اور کہا، یہ بات ہے تو میدان میں آ جاؤ۔ اصل میں یہ بھیڑیا رچ کو بیمار دیکھ کر شیر ہو گیا تھا، مگر رچ لاکھ بیمار کو بھیڑیے کے آگے تو ہتھیار کبھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر فوراً غار سے باہر آ گیا۔ موتی تو پہلے ہی تیش میں آ رہا تھا۔ رچ کو کھڑا ہوتے دیکھ کر اس کی غیرت نے ایک دم جوش مارا۔ وہ فوراً دم پھونک کر کے کھڑا ہو گیا اور بولا، ابا جی آپ زحمت نہ کریں، اس ذلیل اور کمینے بھیڑیے سے پہلے میں نمٹوں گا۔ مگر رچ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ موتی جو ابھی ننھی سی جان تھا بھیڑیے سے مقابلہ کرے اور وہ بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہے۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، ہرگز نہیں، اور اس باغی کا سر کچلنے کا دم رتے ہیں۔ رچ اور بھیڑیے میں کشتی شروع ہو گئی۔ رچ نے پہلے ہی داؤ میں اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا اور سر سے اوپر اٹھا لیا۔ پھر اس نے گرج کر کہا، بول ناناچار باغی، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہے تو تجھے اس پہاڑی سے نیچے پھینک دوں اور تیری ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائیں گی۔
بھیڑیے کے لشکر نے جب اپنے سردار کا یہ حال دیکھا تو وہ سب پیچھے پیچھے ہو کر ریچھ پر جھپٹ پڑے۔ ریچھ یوں تو بہت تگڑا تھا مگر اتنے سارے بھیڑیوں کے آگے اس کی کیا چلتی۔ انہوں نے ریچھ کو زمین پر گرا دیا۔ ریچھ بیچارہ ہانپنے لگا۔ موتی نے جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی تو وہ تیش سے آگ وکھولا ہو گیا۔ اس نے ان سب بھیڑیوں کو للکارا اور لڑائی کے میدان میں کود پڑا۔ موتی نے جوش و خروش سے چاروں طرف مکے بازی کے وہ جوہر دکھائے کہ بھیڑیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بھاگنے والوں میں ان کا سردار جو راج کا دعوے دار تھا سب سے آگے تھا۔ راجہ ریچھ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے موتی کی خوب پیٹ پھونکی اور کہا، بیٹا تم نے جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میرا اب وقت آ چکا ہے، آج سے تم اس جنگل کے راجہ ہو۔ دیکھو میرے ایک بات یاد رکھنا، انصاف اور حکمت سے راج کرنا اور غریب اور چھوٹے کمزور جانوروں کو ان موذی اور خونخوار بھیڑیوں کے جنگل سے بچائے رکھنا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے راجہ نے دم دے دیا۔ راجہ ریچھ کی وصیت کے مطابق موتی جنگل کا راجہ بنا۔ جانور اس سے پہلے ہی بہت خوش تھے، اب اس کے راجہ بن جانے سے وہ سب اس کی فرما برداری ریب بن گئے تھے۔ اب ذرا موتی کے گھر والوں کا بھی حال سنو، وہاں کیا ہو رہا تھا اور اس کے ماں باپ پر کیا بیت رہی تھی۔ لکڑہارے اور اس کی بیوی نے اپنے ننھے موتی کو بہت ڈھونڈا، جنگل کا کونا کونا چھان لیا مگر موتی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر انہیں صبر آ ہی گیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد لکڑہارے کی بیوی کے ہاں ایک بہت خوبصورت بچی پیدا ہوئی۔ بس یہ سمجھو کہ کان سے ہیرا نکل آیا۔ انہوں نے اس بچی کا نام نیلم رکھا۔ نیلم جب 6 برس کی ہو گئی اور بات کچھ سمجھنے لگی تو ایک روز اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹی میری بات ذرا کان کھول کر سنو، تمہارا ایک بھائی بھی تھا، اس کا نام موتی تھا۔ وہ ابھی چند ہی دنوں کا تھا کہ اسے ایک ریچھ اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس روز سے وہ گم ہے۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ مجھے یقین ہے کہ تیرا بھائی موتی ضرور زندہ ہے۔ نیلم یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، مگر اسے افسوس بھی ہوا کہ اللہ نے اسے بھائی تو دیا تھا لیکن اسے ریچھ اٹھا کر لے گیا ہے۔ ماں نے اسے بتایا، نیلم بیٹی میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا بھائی موتی زندہ ہے اور ایک روز ضرور تمہیں ملے گا۔ اس کی نشانی یاد رکھو، اس کے گلے میں ایک موتیوں کی مالا ہے، اسی طرح کی ایک دوسری مالا بھی میرے پاس ہے۔ وہ مالا میں تیرے گلے میں ڈالتی ہوں تاکہ جب تمہیں کبھی تمہارا بھائی ملے تو تم اسے فوراً پہچان لو۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد کا ذکر ہے کہ نیلم پھل توڑنے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھ رہی تھی لیکن اسے اچھی اور میٹھے پھل نہیں مل رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی ایسی پکی تھی کہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان جنگل میں پہنچ گئی۔ نیلم ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ قریب ہی ایک جھرنا گرنے کی آواز سنائی دی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس جھرنے کے پاس ایک پیارا سا لڑکا بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد بندر، بھالو اور دوسرے بہت سے جانور جمع ہیں۔ اسے یہ لڑکا بہت اچھا لگا اور اس کا دل اندر سے اس کی جانب کھینچنے لگا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے چلی گئی۔ اب وہ اسے اور بھی پیارا لگنے لگا تھا۔ یکایک نیلم کی نظر اس کی گردن پر جا پڑی۔ اس لڑکے نے اپنی گردن میں موتی کی ایک خوبصورت مالا پہن رکھی تھی۔ نیلم نے اپنی مالا کو دیکھا، پھر اس لڑکے کی مالا کو دیکھا۔ اب تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ دونوں مالائیں ایک جیسی تھی۔ وہ خوشی سے ناچ اٹھی۔
آہا یہ تو ہمارے بھائی جان ہیں، اور پھر وہ زور زور سے آواز دینے لگی، موتی موتی بھائی جان موتی۔ اس کی آواز سن کر بہت حیران ہوا، اس نے انسانوں کی آواز اپنی ہوش میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، بس وہ حیرت سے اسے تکتا رہا۔ موتی نے دیکھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک بھیڑیا نکل آیا، وہ لڑکی پر چھپٹا۔ لڑکی نے بہت ہاتھ پیر مارے، بہت چیخی چلائی، لیکن بھیڑیے کے آگے اس کا بس نہ چلا۔ بھیڑیے نے نیلم کو اپنے منہ میں دبوچا اور تیزی سے ایک طرف دوڑ گیا۔ ایک بندر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، کیسی پیاری لڑکی تھی یہ بیچاری لڑکی، اس پہاڑ کے دامن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، یہ اس طرف کیسے آ گئی؟ اس کو بھیڑیا لے گیا۔ وہ خونخوار بھیڑیا اس بچی کو مار دے گا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور بھیڑیے کے منہ سے بچانا چاہیے۔ موتی کو بھی اس غریب لڑکی پر بہت ترس آیا، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کے سارے یار دوست مددگار جانور بھی اٹھ کھڑے ہو گئے اور وہ سب بھیڑیے کا پیچھا کرنے لگے۔ اب صورت یہ تھی کہ بھیڑیا لڑکی کو منہ میں دبوچے پہاڑی پر چڑھے جا رہا تھا، موتی اور اس کے ساتھی نیچے کھائی میں تھے۔ راستے میں ایک دریا آ گیا جس پر ستیر کا ایک پل تھا۔ موتی کی نیت یہ تھی کہ وہ پل کے ذریعے دریا کو پار کر کے اگلی طرف پہاڑی پر چڑھ جائے اور بھیڑیے کو گھیر لے، مگر وہ بھیڑیا بھی ایک استاد تھا۔ اس نے پاس کے ایک درخت سے بھیڑوں کا ایک چھتا توڑا اور اسے بندر کے اوپر پھینک دیا۔ تمام بھیڑیں بندر پر چمٹ گئی اور انہیں بندر کو کاٹ کاٹ کر اسے سر کر دیا۔ بندر تکلیف کی وجہ سے چیخنے چلانے لگا، وہ ایسا گھبرایا کہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور شتیر سے پھسل کر دریا میں جا گرا۔ موتی اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اب اس کے سامنے یہ سوال تھا کہ وہ اپنے ساتھی بندر کو دریا سے نکالے یا بھیڑیے کا پیچھا کرے تاکہ اس لڑکی کو بچایا جا سکے۔ اس نے سوچا کہ پہلے اپنے دوست بندر کو بچانا چاہیے، لہٰذا وہ فوراً دریا میں کود پڑا اور تیزی سے تیرتا ہوا بندر کے قریب پہنچ گیا اور اسے جلدی سے نکال کر باہر لے آیا۔ اتنی دیر میں بھیڑیا لڑکی کو لے کر آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ جب موتی اپنی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی کے اوپر پہنچا تو وہاں بھیڑیے کا نام و نشان نہیں تھا۔ موتی نے پہاڑی پر ادھر ادھر بھاگ کر بھیڑیے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس تلاش کے دوران موتی کو ایک پتھر کے اوپر ایک خوبصورت موتیوں کی مالا پڑی ہوئی ملی۔ اس نے وہ مالا اٹھا لی۔ جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کیونکہ اس نے جو مالا اپنے گلے میں پہن رکھی تھی وہ بھی ہو بہو اسی مالا سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے قریب ہی بندر کھڑا تھا، وہ بھی مالا کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ موتی سے کہنے لگا، سرکار ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی آپ کی بہن تھی، کیونکہ مالاؤں کا ایک جیسا ہونا بھی یہی بات ثابت کرتا ہے کہ وہ لڑکی یقیناً آپ کی بہن تھی، اور پھر اس لڑکی کی شکل بصورت بھی آپ سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ بندر کی یہ بات سن کر موتی کو بہت سخت افسوس ہوا اور اسے غصہ بھی آیا کہ وہ جنگل کا راجا ہے اور بھیڑیا اس کی بہن کو اٹھا کر لے جائے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی بہن کو بھیڑیے کے جنگل سے ضرور بچائے گا۔ موتی نے فوراً اپنی فوج کے جنرل عقاب کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ فوراً جا کر پتہ لگایا جائے کہ بھیڑیا لڑکی کو لے کر کہاں چھپا ہوا ہے۔ عقاب نے اپنے پر کھولے، اوپر اڑا اور پہاڑیوں میں اڑتا چلا گیا۔ وہ تیر کی طرح گیا، آندھی کی طرح واپس آ گیا اور بولا، جہاں پناہ بھرچی کے اس طرف ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ ہے، اس قلعے میں بھیڑیوں کا سردار رہتا ہے جو لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے ایک برچی میں اس لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ موتی نے یہ سن کر فوراً کمر کس لی اور اپنی فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کے پیچھے بندر، بھالو، لومڑی، خرگوش، ہرن،
गर्ज पूरा लश्कर रवाना हुआ। उकाब आगे आगे उड़ता चला जा रहा था और फौज को रास्ता दे रहा था। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आया। अचानक ही उकाब वापस मोती के पास आया और कहा, जहां पना रुक जाइए, गजब हो गया, जंगल में आग लग रही है। अगर हमने इस आग को फौरन ना बुझाया तो इससे बहुत नुकसान होगा, एक एक दरख्त जलकर खाक हो जाएगा। इस जंगल के दूसरे किनारे पर भेड़ियों का किला था। मोती ने उकाब के जरिए भेड़ियों के सरदार को एक पैगाम पहुंचाया कि जंगल में जबरदस्त आग लगी हुई है। अगर इस आग को फौरन ना बुझाया गया तो हम सब का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लिहाजा हम आपस में तो बाद में निपट लेंगे, पहले मिलकर आग बुझाएं। भेड़िया मोती की इस तजावीज पर रजामंद हो गए। चुनाचा जंगल के इस तरफ से भेड़िए चले, उधर से मोती अपना लश्कर लेकर चला। सब ने दरिया में खूब गोते लगाए। फिर इन्होंने वापस आकर घास पर लौटना शुरू कर दिया। इनके भीगे जिस्मों से आग मंदी पड़ गई। जिस वक्त ये सब जानवर मिलकर घास को गीला कर रहे थे कि इतने में कई लकड़हारे पहाड़ की खाई से भागकर वहां पहुंच गए। इन ही लकड़हारों में मोती का बाप भी था, जो सबसे आगे आगे था। इन्होंने जल्दी जल्दी वो दरख्त काटे जो आग की जद में आ गए थे। बड़ी दौड़ धूप के बाद आखिर आग बुझ गई। सब जानवर और लकड़हारे इत्मीनान का सांस ले रहे थे कि इतने में किले से एक बच्ची निकली और मोती के बाप से आकर लिपट गई। ये नीलम थी। बात ये हुई कि आग से भेड़िए इतने घबराए हुए थे कि वो बुर्ची का दरवाजा और किले का फाटक खुला छोड़ आए थे। नीलम ने चुपके से बाहर झांका, बाप को खड़े देखा तो बेतहाशा भागती हुई आई और बाप से लिपट गई। बाप ने अपनी बेटी को जब जिंदा सलामत देखा तो इसकी जान में जान आ गई और इसने इसे अपने सीने से लगा लिया। फिर नीलम ने खुशी से चिल्लाते हुए अपने बाबा को बताया, अब्बा जान वो देख, वो मेरा मोती भाई जान है। लकड़हारे ने बड़े गौर से मोती की तरफ देखा और आखिर इसे पहचान लिया। इसने आगे बढ़कर मोती को अपने सीने से लगाते हुए इसे बहुत सारा प्यार किया। फिर कहा, बेटा घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती रहती है। मोती की समझ में कुछ न आया, मगर इसे इतना जरूर पता चल गया था कि वो इसका बाप है। बहन और बाप के साथ जब वो घर गया तो माँ ने इसकी खूब बलाएं ली। शुरू में मोती इशारों से बात करता था, मगर नीलम ने बहुत मेहनत से इसे बोलना सिखा दिया। जंगल के जानवरों से मोती की दोस्ती इसके बाद भी कायम रही, बल्कि अब तो नीलम से भी जानवरों की दोस्ती हो गई थी। कभी कभी बहन भाई जंगल में सैर के लिए चले जाते थे। वहाँ इनके दोस्त बंदर, भालू, खरगोश, हिरन वगैरह भी जमा हो जाते थे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। खुदा हाफिज।